वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ पिछले 1 घंटे से डॉक्टर इशफाक अहमद मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, वुस्टरशायर से उनका तल्लक है, हॉस्पिटल में काम करते हैं। बात हो रही है दिल जलने के हवाले से, गैस के हवाले से, बदहज़मी के हवाले से, इलाज के हवाले से, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कुछ एहतियात कि हमें क्या करने चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत से बहन भाई कॉल भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। गैस आपने कहा कि बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर कि हमें अक्सर ये गैस की शिकायत होती है। तो ज़रा बताइए कि गैस, एक तो डकार और फिर गैस का खारिज होना, हवा का खारिज होना, ये दोनों अमल हैं और ये क्यों, इसकी वजह क्या है? क्या खुराक हमारा सबसे बड़ा इशू है इसमें, या आई थिंक इसमें हम अगर पहले अब डकार का मसला पहले डिस्कस कर लें तो उसमें ये होता है कि आजकल चिंगम वगैरह कुछ लोग बहुत खाते हैं। अच्छा, रेगुलरली चिंगम खाते रहते हैं। तो चिंगम खाने के साथ साथ वो जो होता है, आपको जो एयर जो है वो भी उसको आप सॉलो करेंगे, तो उसको वो जो एयर जो है, हवा जो है, वो जब मैदे में जाएगी तो उसने वापस तो निकलना है, तो उनको डकार वगैरह बहुत ज़्यादा आएंगे चिंगम खाने से। तो ये अगर कोई हजरात चिंगम वगैरह खाते हैं वो बंद कर दें, उससे डकार जो है वो ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आप अपना खाना खाते हैं तसल्ली से बैठ के खाएं। तो आजकल ये होता है कि आप सैंडविच भी खा रहे हैं, चल भी रहे हैं, टेक्स्ट भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ उसके साथ आप जल्दी में आप खाना खाएंगे तो उसके साथ आपको हवा जो है वो भी जाएगी मैदे में। तो एहतियात से बैठ के तसल्ली के साथ वो खाना वगैरह वो खाएं। तो उसमें से कुछ और ग़िज़ाएँ भी हैं जो स्मोकिंग फिर यहाँ पे आएगी कि जो वाल्व को रिलैक्स करेगी। स्मोकिंग को आप घुमा फिरा के ले आते हैं हमेशा ले आते हैं। तो फिर उसमें कुछ वो जो चॉकलेट्स हैं, फैटी फूड हैं और मिंट्स हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बदहज़मी हो गई है, मैं मिंट्स ले लूँ और मिंट की टी ले लूँ। तो मिंट जो है उससे फिर आपको डकार फिर और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये डकार बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अक्सर हम समझते हैं डकार आने से ज़रा बदहज़मी या नहीं, डकार तो ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है। अच्छा, ये डकार को भी आप बीमारी समझ रहे हैं? ये एक किस्म की बीमारी कह लें। ये इसमें कुछ मरीज़ों को एंजाइटी भी होती है, एंजाइटी की वजह से भी काफ़ी डकार आते हैं। अगर उनकी एंजाइटी की ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो उनके डकार भी ठीक होते हैं। डकारों की ये जो बीमारी है, ये बीमारी सीरियस नहीं है, ठीक है। वो थोड़ी सी न्यूसेंस होती है कि मैं अगर आपके पास बैठा हूँ, आज प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन तो हमारी कम्युनिटी में तो ये है कि जब कुछ लोग, तो हमारे कल्चर भी ऐसा है कि जब तक बड़े बड़े डकार ना आ जाएं हम समझते हैं कि हमारा खाना सही तरह से हजम नहीं हुआ। नहीं, वो गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, वो बात ठीक नहीं है। डकार एक दो ओकेजनली आ जाएं तो ठीक है, ये नहीं कि ये बात नहीं है कि आपने खाना खाया है उसके बाद आपको डकार नहीं आएगा तो आपका खाना हजम नहीं होगा, ये बात गलत है। डकार तो सिर्फ आता है कि जो हवा आपने खुराक के साथ खाई है उसको निकलना है ऊपर की तरफ, या आपने ज़्यादा खाने से भी डकार आते हैं, ज़्यादा खाना खाने से? नहीं, ज़्यादा खाना खाएंगे तो उसके साथ फिर ज़्यादा हवा भी साथ जाएगी, तो उसके साथ वो डकार वगैरह भी आएंगे। तो आपने वो दूसरा जो इशू है जो हवा खारिज होने का, वो भी काफ़ी कॉमन मसला है, हर एक को है। तो उसमें ये है कि अगेन ये कोई सीरियस इलनेस नहीं है, वो तकरीबन 500 मिलीलीटर से लेके 1.5 लीटर तक हवा खारिज होती है हर बंदे में। ये कॉमन चीज़ है। चलें इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इसके वापस आएंगे। फ्रांस में हमारी एक सिस्टर है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। जी वालेकुम सलाम। आपकी टॉपिक आज बहुत अच्छी है, मुझे बहुत खुशी मिली जी। मुझे बहुत गैस की प्रॉब्लम है। अच्छा, गैस का प्रॉब्लम, ये गैस का प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हर किसी को है। जी, खाना खाते हैं तो डाइजेशन नहीं होते, वो ऊपर है ना डकार मारते हैं, यानी रात को खाना खाते हैं, सुबह भी उसकी डकार आते हैं, सुबह तक गैस की दवा पीती है तो भी इस तरह होते हैं, और डाइजेशन की गोली पीते तो भी नहीं खाना डाइजेशन होते। और दूसरी बात है कॉन्स्टिपेशन बहुत हो जाते हैं, तो उसके लिए दवा लेती हूँ। मेरी जीपी को बताया तो अभी बीच में उसने बोला कि यानी कलेजे के ऊपर में है ना आपको चिकास हो गया, कलेजा थोड़ा फूल गया है, तो उसके लिए है ना उन लोग ने बोला डाइट करना, चिकास नहीं खाना, तो मैंने बंद कर दिया। तो आप प्लीज़ मुझे इसका कोई तरीका न्यूज़ बताए तो आपका बहुत मेहरबानी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने फ्रांस से फ़ोन किया। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिएगा, इसमें जवाब शामिल करेंगे। तो इससे पहले कि बहन का जवाब दें, खट्टे डकार, ये खट्टे डकार भी आते हैं कभी कभी, ये भी
نہیں کھٹے ڈکار جو میدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے نا، تیزابیت ہوتی ہے، تیزابیت تو کامن چیز ہے میدے میں، تو اس کی جو پھر وہ جب گیس جو تیزاب کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اس کا جو کمپوزیشن یا اس کو کہتے ہیں کھٹے ڈکار فلیورنگ ہو جاتی ہے تو وہ کھٹے ڈکار آنے شروع ہوتے ہیں، تو وہ ایک نارمل چیز ہے، وہ نارمل چیز ہے۔ اچھا بہن نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جو بہن نے ایک تو گیس اور ڈکار کا حوالے سے بات کی اور پھر تو وہ میں پوری طرح ان کے کوشچن کو سمجھ نہیں سکا، کانسٹیپیشن پہ بھی انہوں نے کانسٹیپیشن پہ جو مسئلہ انہوں نے کہا تھا، تو کانسٹیپیشن میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ کھائیں، تو اس میں ایک جو تو سمپل سی چیز ہے کانسٹیپیشن میں، آپ جو گھر میں جو چپاتی کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں، اگر آپ میڈیم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہائی فائبر شروع کر دیں، ٹھیک، تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کی کچھ اور نیچرل ریمیڈیز بھی ہیں، یہ فگز وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ فروٹ ہے، وہ ایک دو آپ اگر وہ کھا لیں تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کافی بہتر ہوتی ہے۔ تو بہن کو یہ تھوڑا سا مشورہ ہے کہ جو کانسٹیپیشن کے لیے جب آپ ہائی فائبر ڈائٹ کھائیں گی تو اس سے پھر ہوا کی تکلیف زیادہ ہوگی، ٹھیک، یہ آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے جی، لندن چلتے ہیں۔ لندن میں ہماری ایک سسٹر ہیں۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، میرا سوال ہے یہ، آپ کا جو ٹاپک ہے بہت اچھا ہے، اور مجھے بھی یہی پرابلم ہے، مجھے میرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے، جیسے سوج سا پڑ جاتا ہے، اتنا زیادہ سم ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ میں گیوسکون ٹیبلٹ لیتی ہوں، وہ گیوسکون میڈیسن لیتی ہوں تو اس سے پھر تھوڑا فرق پڑ جاتا، مگر سم ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ہی اندر سوت سا معلوم ہوتا ہے، ایسے یہ معدے کی جگہ زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹھیک ہونے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ جی بہن، آپ کی عمر کیا ہے؟ 50 جی 50، اور اس کے علاوہ کوئی ڈائبٹیز یا کوئی بیماری؟ مجھے پرابلم کوئی 10 سال سے ہے، 10 سال سے یہ گیس کا پرابلم ہے؟ 10 سال سے یہ پرابلم ہے۔ تو محترمہ آپ کی کوئی ایگزامینیشن انڈوسکوپی وغیرہ ہو چکی ہے کہ نہیں؟ جی وہ کیمرہ ڈالا تھا تو وہ تھائرائڈ نہیں ہوتا، وہ بولتے تھے کہ تھائرائڈ ہے۔ نہیں، کیمرہ تو میدے کا ہوگا نا جی؟ جی میدے کے لیے ڈالا تھا، مگر بولتے تھے کہ میرا وہ بلڈ ٹیسٹ میں بھی تھائرائڈ آیا تھا۔ اچھا، جو اس کی گولیاں وہ دیتے ہیں تو وہ لیتی ہوں سم ٹائم، مگر یہ ہر وقت پرابلم نہیں ہوتی، تھوڑا ٹھیک ہو جاتی پھر واپس یہ پرابلم آتی ہے، اور جب ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ سوج سا پڑا ہوتا ہے، اتنا بوجھ اور اپسیٹ فیل کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے رہے گا انشاءاللہ۔ بہت سے کی میسیجز پروگرام کے آخر میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، اور جی ہاں کچھ مشورہ دیں گے ہماری بہن کو؟ ہاں نہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر گیوسکون سے ان کے تھوڑے سے سمٹمز بہتر ہوتے ہیں تو ایک ڈفرینٹ کائنڈ کا اینٹاسڈ ہوتا ہے جس میں ببل بریکر کہتے ہیں آرڈنری لینگویج میں، سائمیتھیکون بیس ہوتا ہے اینٹاسڈ۔ اچھا، تو وہ اگر یوز کر لیں تو اس سے بھی گیس کی کچھ شکایت جو وہ کم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی زیادہ اسٹرانگ میڈیسن جو میدے کی جو ہے نا وہ لینا شروع کر دیں تو جی پی کے ساتھ آپ مشورہ کر کے وہ لے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ اس وقت دل کی جلن پہ بات ہو رہی ہے، ویسے میرے خیال پروگرام کا ٹائٹل گیس ہمیں رکھنا چاہیے تھا، بہت سی گیس کے حوالے سے سوال آ رہے ہیں، اور گیس بہت بڑی ایشو ہے، میرے خیال میں اس پہ شاید ہم سارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ تھوڑا سا وقت ہے، اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون کر سکتے ہیں، ایک دو سوال ہم لے لیں گے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک بار پھر کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں گے اور علاج کے حوالے سے کچھ کی میسیجز آپ تک پہنچائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک اور بات خاص طور پر ہمارے مشتاق بھائی ہیں، انہوں نے دودھ کا ذکر کیا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ پینا چاہیے جب دل کی جلن ہو، تو کیا دودھ واقعی مفید ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری پوری کمیونٹی میں یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جب آپ کو جلن ہو تو دودھ پئیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، آپ اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ کرتا ہوں۔ امیجیٹلی آپ کوئی بھی ٹھنڈی چیز پئیں گے، ٹھنڈا پانی پی لیں، کچھ اسکواش پی لیں، اس سے آپ کو کچھ امیجیٹ ریلیف ہوگی۔ ٹھیک، تو دودھ پینے سے یہ ہے کہ دودھ امیجیٹلی تو تھوڑا سا آپ کو ریلیف دے گا، لیکن جب دودھ جا کے معدے میں جائے گا تو اس نے زیادہ جا کے وہاں پہ تیزابیت پروڈیوس کرنی ہے، تو وہ
تھوڑی دیر بعد آپ کے وہ جو سمٹمز ہیں وہ جلن کے وہ زیادہ سویئر ہو جائیں گے، امیجیٹلی آپ کو ریلیف ہو جائے گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دودھ کا استعمال ہارٹ برن کے لیے یوز نہ کریں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اینٹ ایسڈ آپ کو ملتے ہیں، یا گیوسکون وغیرہ آپ وہاں اوور دا کاؤنٹر بھی آپ مل سکتے ہیں، مل سکتا ہے، تو اس کو یوز کریں. تو دودھ کا استعمال نہ کریں. جی ایک نئی بات آپ کو سننے کو مل رہی ہے جی. ڈاکٹر صاحب آج ہماری ساری جو عادتیں بدل دیں گے. آئیے چلتے ہیں، وولسول پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم پروین بہن. جی ہاں وعلیکم السلام. جی جی ہاں بردر، مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ میرا بردر ہے پاکستان میں ہے ہی نہیں، اس کو ان کو بہت ہچکی بہت ہے، پرابلم ہے ہچکی کی. ہچکیاں لگنا جو ان کو ان کی عمر ہوگی 50 سال کی ہے. جی ہاں ہچکی لگتی ہے نا تو مہینے جاتی نہیں ہے جیسے نہیں. تو ٹھیک ہے. اور کوئی ان کو بیماری ہے یا صرف یہ؟ جی اور کوئی بیماری ہے آپ کے بھائی کو؟ نہیں خاص اور کو بیماری نہیں ہے. ایک ہے کہ ان کو بخار جو ہے نہیں وہ بہت رہتا ہے، الٹے ہچکی لگتی ہے اس کے ساتھ الٹی آتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ نے وولسول سے فون کیا. السلام علیکم. ہچکیاں، یہ بھی اس کا لنک ہے کوئی ہارٹ برن یا گیس یا؟ ہچکیاں اور ہکپس جو ہے، یہ جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، یہ تھوڑے سے کنیکٹڈ بھی ہیں. اچھا. لیکن ہچکیوں میں اور ہکپس میں کچھ آپ کی اریٹیشن ہوتی ہے. یہ جو مسل ہے ڈایافرام کا، اس کی کوئی اریٹیشن ہوتی ہے. اچھا. اور ایسڈ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں سمپلی تو پہلے اگر وہ پاکستان میں ہیں تو پہلے ان کو چاہیے کوئی ایک اسٹمک بگ ہوتا ہے، ہیلیکوبیکٹر پائلورائی اس کو کہتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. تو وہ اسٹمک بگ کا سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ چیک کر لیں کہ اگر ان کو انفیکشن ہے کہ نہیں. تو اس کا صرف 1 ہفتے کا علاج ہے. 2 اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک فیئرلی اسٹرانگ ایسڈ ریڈیوسنگ ڈرگ دیتے ہیں. تو وہ مکمل اس کا علاج 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے. تو پہلا تو یہ اگر وہ کوشش کریں. تو اس کے بعد دوسرا یہ مشورہ ان کو ہوگا کہ اپنا وہ الٹرا ساؤنڈ اسکین ایبڈومن کا کروا کے دیکھیں کہ کہیں جگر کے قریب یا معدے کے قریب کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جس کی وجہ سے اریٹیشن ہوتی ہو، ان کو ہچکیاں وغیرہ ہو. بالکل. ہمارے ایک سسٹر ہیں جی ڈیوزبری سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. ہاں جی وعلیکم السلام. تھانوں السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی بہن کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب نال گل کرنی ہے. میں کافی عرصہ ہو گیا، 35 سال ہو گئے میں آپریشن کرایا پاکستان سے. کیڑا آپریشن، کس چیز کا آپریشن کروایا تھا جی؟ 35 سال میں ہو گئے نے. جی بہن مطلب آپ کا ٹی وی کی آواز اگر کم کر دیں. اچھا کرنی ہے. پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپریشن کس چیز کا ہے؟ میں دسن لئی ہاں ڈاکٹر صاحب. آپریشن میں کرایا سی، بچے میرے دی پرابلم سی تے اس گل واسطے میرا انہاں آپریشن کیتا سی. تے او دے نال الٹیاں لگیاں سن، میرا ٹانکا ٹوٹ گیا سی، کوئی ہرنیاں ہو گئیاں سن. ہرنیاں ہو گیا؟ جی ہاں 35 سال ہو گئے اس گل نو. پاکستان سونسڑے میں. اچھا تے ایتھے آیا میں 30 سال ہو گئے نے، 28 سال. جی تے پھر میرا ایتھے پتے دا آپریشن ہویا سی. پتا انہاں نکال دتے ہے. پتے دا آپریشن؟ ٹھیک. جی ہاں. تے اے ہرنیاں جڑیاں نے نا، اے ایویں چھوٹیاں جیاں سن، ایویں مطلب ایویں چھوٹا جہا مطلب بال جڑا ہے او دے جنہ بن گیا سی. تے کوئی میں اس طرح تکلیف نہیں سی. جے انہوں ٹھیس پیندی سی نا تو ذرا سارا تکلیف ہوندی سی کسی وقت. تے آندے سن ڈاکٹر پھر آپریشن کراؤ، تے میں آپریشن نہیں کرایا. ہن آپریشن واسطے ڈاکٹر میرا جڑا سی وہ کنی واری میں نہ دسی تمہیں تکلیف ہے. میں نے وہ ڈکاراں دی گل سنی ہے نا. ڈکار میں نے اتنے لمبے آتے ہیں، ایک سکنٹ دا ڈکار ہوتا ہے تے 10 ڈکار کٹھے آتے ہیں جس میں ہلاں تے کدی کدی این ہو جاتا، کدی کدی ٹھیک ہونی ہے. تے میرا جڑا وہ جڑے جنا گوڑیا جڑا بنے ہے وہ کافی بڑا ہو گیا تھوڑا جہا. تے او دے وچ انہاں نے دسیا 70-10% جڑا ہول ہے نا وہ ہے میرا کیتا سن سکین. کوئی 2 سال ہو گئے نے. تے میں یہ آنی ہوں ہن میں نے اج بھی مینوں تکلیف ہوئی ہے. پہلا مینوں دیندا سی وہ ہوئی لوزوپرون جڑے کیپسول میں کدی نہیں کھادے. ہو مینوں کیونکہ مینوں تکلیف اگے بھی ایدی تھرائٹس دی تو ادنا زیادہ ہو جاندی سی. تے تھوڑا جہا اسی آپ تھوڑا سمجھ کے دوائی کھانے ہیں، کوئی ایسی گل نہیں. تے ڈاکٹر مینوں کنی واری آندا سی آپریشن کرانے تے کرا لے. میں صحیح گل ہے بڑا تنگ آ گئی. آپریشن میں 2 کرائے نے، سارا پیٹ ایک قسم دا چیر گئی ہے.
ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਇhtiyat ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਡਾ ਖੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਬਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਡਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੇ ਗੈਵਸਕੋਨ ਮੈਂ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 1 ਵੀਕ ਆਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ मैं खाने 'ਚ एहतियात नहीं करती। तो तुसी प्रोग्राम देखते रहो, इंशाल्लाह ये गल होएगी। जी हाँ, हमारी बहन ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से बताया, वो कह रही थी कि 35 साल पहले जब प्रेगनेंसी के दौरान उनका ऑपरेशन हुआ था, तो हर्निया उन्होंने बताया था, तो उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया डकार बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार आते हैं। ऑपरेशन से उनको डर है क्योंकि कई ऑपरेशन हो चुके हैं और अब एक और ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप मशवरा देंगे? उन खाने में कोई एहतियात नहीं करते, तो एहतियात को भूल जाएं। पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि बहन को कि वो खाने में थोड़ी सी एहतियात करें और खाने के पोर्शन थोड़े से कम कर दें। 1-2 रोटी की बजाय 1 कर दें, अगर 1 खाती हैं तो आधी कर दें, और रात को ज़रा लेट से खाने के बाद लेट से सोएं। बिल्कुल। तो हर्निया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर पेट का दूसरा हर्निया है जो जिसमें वो बल्ज सी हो जाती है, तो उसका तो आजकल बहुत ही ईजी सिंपल इलाज है। अच्छा। तो उसके लिए ऑपरेशन तो नहीं होता? क्या ऑपरेशन ही होता? उसका ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन ही होगा। उसका कोई मेडिकल। लेकिन मेरे ख्याल में ये घबराई हुई कि पित्ते का भी इनका ऑपरेशन हुआ था, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऑपरेशन हुआ था, तो कह रहे मेरा पेट जो है ये आजकल तो जी ऑपरेशन जो हैं की होल चल रहे हैं। हाँ, तो उसमें वो आसान है, बहुत आसान है, उसमें ना वो आपको स्कारिंग का पता भी नहीं चलता कि आपका ऑपरेशन हुआ है। तो अगर तो आपके डॉक्टर मशवरा दे रहे हैं ऑपरेशन करवाने का, तो उनसे बस ये पूछें कि मैं ये की होल सर्जरी करवाना चाहती हूँ, तो आप अगर थोड़ा सा ट्रैवल भी कर लें, 20-25 मील दूर कोई ना कोई सेंटर होगा आपके घर के करीब, तो की होल सर्जरी है वो बेहतर है। जी बहन याद रखना की होल सर्जरी ਉਹਦੇ 'ਚ ऑपरेशन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ज़रा वो घट किस्म का होंदा, ज़रा बेहतर होंदा। ठीक है जी, बहुत से सवालों के जवाब भी हम दे चुके हैं, लेकिन बहुत सी बातें भी हमने करनी है एहतियात के हवाले से। फ्रूट और सब्जियाँ को क्या रिकमेंड करेंगे खाने में? क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या? एक तो आपने कहा कम खाएं, लेकिन जो खाएं वो क्या खाएं? अच्छा, वो पहले मेरा ख्याल वो गैस का काफ़ी गैस का भी ख़त्म अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मैं अगर गैस पे मेरे ख्याल में पूरा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन ज़रा जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म होने में थोड़ा ही वक्त। जिन लोगों को तो हवा खारिज ज़्यादा होती है, उसमें मेरी उनकी गुजारिश होगी कि हमारी जो कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी, इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कि हमें जो बचपन में जो गैस्ट्रोएंटराइटिस वगैरह होता है, उसकी वजह से हमें हमारे जिस्म की जो सलाहियत है दूध और दूध की चीज़ों को जज़ब करने की, वो कम होती है। तो उसके जो जिन्हें हवा की तकलीफ़ और गैस की तकलीफ़ होती है, वो दूध भी फिर ज़्यादा पीते हैं, तो उन्हें गैस की तकलीफ़ और ज़्यादा होगी। तो उनके लिए तो ये मशवरा है कि वो सिंपली 2 हफ्ते को दूध की चीज़ें सब बंद कर दें, सोया मिल्क यूज़ कर लें। अच्छा, उससे गैस की तकलीफ़ जो है उनकी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो फिर या तो फिर आप कंटिन्यूसली सोया मिल्क यूज़ करें, या फिर जो दूध की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो कम कर दें। तो दूसरा इसमें गैस के बारे में एक और थोड़ा सा मशवरा है नाजरीन को कि आजकल जो हर चीज़ में ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, सार्बिटोल जिसको कहते हैं, तो ये जो है ये डाइजेस्ट नहीं होता मैदे में और छोटी आंतड़ी में, तो ये इसकी फर्मेंटेशन होती है और इससे काफ़ी गैस प्रोड्यूस होती है।
تو جن حضرات کو گیس کا مسئلہ ہے وہ آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے کھانا بالکل بند کر دیں. آج کل بہت ہی شربت میں, گیس کولز میں, ہر چیز میں آرٹیفیشل سویٹنر آ رہا ہے. تو جن کو گیس کی شکایت ہے کہ وہ پلیز اس کا استعمال بند کر دیں. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے یہ مشکل ہوگا کیونکہ تو وہ تو کھاتے ہی یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے. ان کے لیے بھی, ان کے لیے مشکل. اچھا, پروگرام ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے, احتیاط کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں مشورہ دیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کو کیا کوئی فروٹ ہیں جو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہیں, ہمارے ہاضمے کے لیے یا ہمارے ہارٹ برن کے لیے؟ کوئی فروٹ بھی بہتر؟ فروٹ کا ماشاءاللہ جی میری تو فیملی کا پاکستان میں فروٹ کا بزنس ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو یہاں پہ کچھ تازہ فروٹ نہیں ملتا. تو فروٹ میں جو احتیاط ہے کہ یہ جو سٹرس فروٹس ہیں تو وہ میدے کھٹے فروٹ جو ہیں وہ میدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے. سو اورنجز, لیمنز وغیرہ ان سے احتیاط کی جائے. باقی فروٹ جو وہ ٹھیک ہے. تو ادھر کچھ ویجیٹیبلز میں بھی آپ کے جو کیبج ہے, برسل سپراؤٹ ہے, بروکلی ہے, لینٹلز ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گیس بہت پروڈیوس کرتی ہیں. چنے کی دال, چنے ساری دالیں جو ہیں ساری دالیں, کیبج, بروکلی اور برسل سپراؤٹس ہیں. تو باقی فروٹ جو ہیں وہ صحت مند ہیں, وہ آپ کھا سکتے ہیں. جی, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ میرا ایک تو یہی مشورہ ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ الارمنگ سمپٹمز ہوتے ہوں تو الارمنگ سمپٹمز میں دوبارہ پھر ایکسپلین کر دوں گا کہ اگر تو آپ کھانا کھا رہے ہیں اور خوراک جو ہے اٹک رہی ہے خوراک کی نالی میں تو آپ امیجیٹلی اپنے جی پی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. اس کے لیے کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہ کریں, کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے وہ یوز نہ کریں. پھر اگر آپ کو کچھ وامٹنگ ہو رہی ہے بلڈ کی, یا آپ کو کالے پخانے, بلیک سٹولز آ رہے ہیں, وہ بھی بلیڈنگ کی ایک علامت ہے, تو وہ بھی امیجیٹلی آپ ایون ایمرجنسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو ایک دو اور سمپٹمز ہے کہ ابڈومینل, آپ کے پیٹ میں اگر آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے یا پھر کسی کو یرقان ہو گئے ہیں, تو یہ جو علامات ہیں تو ان کو پلیز ان کے اوپر نہ بیٹھیں, تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ امیجیٹلی مشورہ کریں. تو ودن 2 ویکس آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آپ کو ریفر کر دیں گے اس کی جو فردر انویسٹیگیشنز ہوگی. تو میرا آخری پیغام ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگا کہ آپ پلیز اسموکنگ جو ہے یہ چھوڑ دیں. اور اسموکنگ کی یہ بات آپ نے کی ہے وہ چھوڑ دیں. اور علاج بھی آپ نے جو علاج بتایا کہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں, کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن سب سے اہم بات ہے کہ خاص طور پر آپ نے جو کہا ہے کہ کچھ خطرناک علامات ہیں, ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیجیے کہ کون کون سی علامات جو ہیں اس میں. اگر فوڈ اٹک کر رہی ہے, بلڈ کی وامٹنگ ہو رہی ہے, بلیک سٹولز ہو رہے ہیں, ایبڈومینل آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے, یا پھر آپ کو یرقان ہے, آنکھیں تھوڑی سی پیلی ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ تو آج کا پروگرام تھا, لیکن ایک بات میں نے آپ سے کرنی باقی تھی, کیونکہ آپ نے بہت سی جو آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے, APPS UK کا ہم نے ذکر کیا, اس کے آپ ممبر ہیں. علامہ اقبال میڈیکل کالج کی علمنائی کہ آپ اس کے لیے بھی ایگزیکٹو ہیں اس کے. اور ایک چیز ہم نے ذکر نہیں کیا, ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ پاکستان میں کہاں پر یہ ہاسپٹل ہے ان کا؟ یہ جی میں اس سال گیا تھا پاکستان میں, تو میں اسپیشلی یہ ہاسپٹل وزٹ کیا تھا. یہ کھاریاں کے قریب, کھاریاں سے تقریباً 10-12 میل ایک بہت ہی چھوٹا سا ولیج ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے کولیگس ہی ہیں, ڈاکٹر ادریس اوان یہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں سرے میں, تو یہ ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو وہاں پہ بہت ہی انہوں نے بیسک فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں. ساری جو یعنی کہ بیسک آپریشنز ہیں, ایکس ریز ہیں اور ادویات وغیرہ ہیں, وہ انتہائی کم قیمت کے اوپر وہ مریضوں کو وہاں پہ مہیا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا یہ ہاسپٹل ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی کولیگ ہیں UK میں وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت ڈالے. آمین سب آمین. اور ڈاکٹر اشفاق احمد, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج دل کی جلن کے حوالے سے بات کی. یہ وہ جلن تھی جو معدے سے شروع ہوتی ہے, یہ وہ دل کی جلن نہیں جو اکثر
जलन होती है, किसी को खुश देखते हुए, किसी को अच्छा देखते हुए, और आप जैसे लोगों को कामयाब देखते हुए जब लोग जलते हैं तो वो जलन की बात हम नहीं कर रहे। तो इंशाल्लाह ताला हम उस जलन की बात भी कभी कर लेंगे, कभी करेंगे, उसकी भी करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में मैं चाहूँगा कि गैस जो है उसके हवाले से बहुत से सवाल अभी तक आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक पूरा प्रोग्राम शायद इस पर करें, और कुछ टॉपिक जो है, क्योंकि आज तो जनरली हमने बात की थी, लेकिन बहुत से इस पहलू पे, और माशाल्लाह आपका स्पेशलिज्म जो है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है, उसमें बहुत से टॉपिक भी हैं, तो हम बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप किसी और दफ़ा हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बने, इसमें तशरीफ़ लाएँ। मैं अपनी तरफ से, उम्मा चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वुस्टरशायर से आप तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में आपने तालीम हासिल की। 1991 से आप हाउस ऑफिसर के तौर पर बरतानिया में आपका पहला जॉब था। 2004 से मेरे हाल में आप वुस्टरशायर में NHS में काम कर रहे हैं और कंसल्टेंट हैं, और माशाल्लाह 10 आपने पेपर जो हैं लिखे हैं, और आपकी जो काबिलियत है उसका अंदाज़ा आज जिस अंदाज से आपने हमारे साथ प्रोग्राम किए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तरफ से, उम्मा चैनल की तरफ से, और तमाम बहन भाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा कि ये सब तेरा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। और इस खूबसूरत मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक और मेहमान, एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपना और अपने ख़ानदान की सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक जी, मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। हर हफ्ते इसी वक्त ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ पिछले 1 घंटे से डॉक्टर इशफाक अहमद मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, वुस्टरशायर से उनका तल्लक है, हॉस्पिटल में काम करते हैं। बात हो रही है दिल जलने के हवाले से, गैस के हवाले से, बदहज़मी के हवाले से, इलाज के हवाले से, और इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं कुछ एहतियात कि हमें क्या करने चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत से बहन भाई कॉल भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। गैस आपने कहा कि बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर, कि हमें अक्सर ये गैस की शिकायत होती है, तो ज़रा बताइए कि गैस, एक तो डकार और फिर गैस का खारिज होना, हवा का खारिज होना, ये दोनों अमल हैं, और ये क्यों, इसकी वजह क्या है? क्या खुराक हमारा सबसे बड़ा इशू है इसमें, या आई थिंक इसमें हम अगर पहले अब डकार का मसला पहले डिस्कस कर लें, तो उसमें ये होता है कि आजकल चिंगम वगैरह कुछ लोग बहुत खाते हैं। अच्छा। रेगुलरली चिंगम खाते रहते हैं, तो चिंगम खाने के साथ साथ वो जो होता है, आपको जो एयर जो है वो भी उसको आप सॉलो करेंगे, तो उसको वो जो एयर जो है, हवा जो है, वो जब मैदे में जाएगी तो उसने वापस तो निकलना है, तो उनको डकार वगैरह बहुत ज़्यादा आएंगे चिंगम खाने से। तो ये अगर कोई हजरात चिंगम वगैरह खाते हैं वो बंद कर दें, उससे डकार जो है वो ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आप अपना खाना खाते हैं तसल्ली से बैठ के खाएं। तो आजकल ये होता है कि आप सैंडविच भी खा रहे हैं, चल भी रहे हैं, टेक्स्ट भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ उसके साथ आप जल्दी में आप खाना खाएँगे तो उसके साथ आपको हवा जो है वो भी जाएगी मैदे में। तो एहतियात से बैठ के तसल्ली के साथ वो खाना वगैरह वो खाएँ। तो उसमें से कुछ और ग़िज़ाएँ भी हैं जो स्मोकिंग फिर यहाँ पे आएगी, कि जो वाल्व को रिलैक्स करेगी। स्मोकिंग को आप घुमा फिरा के हमेशा ले आते हैं, तो फिर उसमें कुछ वो जो चॉकलेट्स हैं, फैटी फूड हैं और मिंट्स हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बदहज़मी हो गई है, मैं मिंट्स ले लूँ और मिंट की टी ले लूँ, तो मिंट जो है उससे फिर आपको डकार फिर और ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये डकार बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अक्सर हम समझते हैं डकार आने से ज़रा बदहज़मी या नहीं, डकार तो ये कुछ सीरियस इलनेस नहीं है। अच्छा, ये डकार को भी आप बीमारी समझ रहे हैं? ये एक किस्म की बीमारी कह लें। ये इसमें
کچھ مریضوں کو انزائٹی بھی ہوتی ہے، انزائٹی کی وجہ سے بھی کافی ڈکار آتے ہیں. اگر ان کی انزائٹی کی ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے تو ان کے ڈکار بھی ٹھیک ہوتے ہیں. ڈکاروں کی یہ جو بیماری ہے، یہ بیماری سیریس نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی نیوسنس ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوں آج پروگرام کر رہا ہوں، لیکن ہماری کمیونٹی میں تو یہ ہے کہ جب کچھ لوگ تو ہمارے کلچر بھی ایسا ہے کہ جب تک بڑے بڑے ڈکار نہ آ جائیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوا. نہیں، وہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے. ڈکار ایک دو اوکیشنلی آ جائیں تو ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کھایا ہے اس کے بعد آپ کو ڈکار نہیں آئے گا تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے. ڈکار تو صرف آتا ہے کہ جو ہوا آپ نے خوراک کے ساتھ کھائی ہے اس کو نکلنا ہے اوپر کی طرف. یا آپ نے زیادہ کھانے سے بھی ڈکار آتے ہیں؟ زیادہ کھانا کھانے سے نہیں، زیادہ کھانا کھائیں گے تو اس کے ساتھ پھر زیادہ ہوا بھی ساتھ جائے گی تو اس کے ساتھ وہ ڈکار وغیرہ بھی آئیں گے. تو آپ نے وہ دوسرا جو ایشو ہے جو ہوا خارج ہونے کا، وہ بھی کافی کامن مسئلہ ہے، ہر ایک کو ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگین یہ کوئی سیریس ایلنس نہیں ہے. وہ تقریباً 500 ملی لیٹر سے لے کے 1.5 لیٹر تک ہوا خارج ہوتی ہے ہر بندے میں. یہ کامن چیز ہے. چلیں اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اس کو واپس آئیں گے. فرانس میں ہماری ایک سسٹر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. آپ کی ٹاپک آج بہت اچھی ہے، مجھے بہت خوشی ملی. جی مجھے بہت گیس کی پرابلم ہے. اچھا، گیس کا پرابلم. یہ گیس کا پرابلم میرے حال میں ہر کسی کو ہے. جی کھانا کھاتے ہیں تو ڈائجسٹ نہیں ہوتے، وہ اوپر ہے نا ڈکار مارتے ہیں. یعنی رات کو کھانا کھاتے ہیں، صبح بھی اس کی ڈکار آتے. صبح تک ڈکار آتے. دوا پیتی ہے تو بھی اس طرح ہوتے ہیں، اور ڈائجیشن کی گولی پیتے تو بھی نہیں کھانا ڈائجیشن ہوتے. اور دوسری بات ہے کانسٹیپیشن بہت ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے دوا لیتی ہوں. میری جی پی کو بتایا تو ابھی بیچ میں اس نے بولا کہ یعنی کلیجے کے اوپر میں ہے نا آپ کو چکاس ہو گیا اور کلیجہ تھوڑا پھول گیا ہے، تو اس کے لیے ہے نا ان لوگ نے بولا ڈائٹ کرنا، چکاس نہیں کرنا، تو میں نے بند کر دیا. تو آپ پلیز مجھے اس کا کوئی طریقہ نوز بتائے تو آپ کا بہت مہربانی ہوئی. بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے فرانس سے فون کیا. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہے گا، اس میں جواب شامل کریں گے. تو اس سے پہلے کہ بہن کا جواب دیں، کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں کبھی کبھی، یہ بھی نہیں کھٹے ڈکار جو معدے میں جو ایسڈ ہوتا ہے نا، تیزابیت ہوتی ہے. تیزابیت تو کامن چیز ہے معدے میں، تو اس کی جو پھر وہ جب گیس جو تیزاب کے ساتھ ملتی ہے تو اس سے تھوڑا سا اس کا جو کمپوزیشن یا اس کو کہتے ہیں کھٹے ڈکار، فلیورنگ ہو جاتی ہے تو وہ کھٹے ڈکار آنے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نارمل چیز ہے. وہ نارمل چیز ہے. اچھا، بہن نے جو بات کی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے؟ جو بہن نے ایک تو گیس اور ڈکار کا حوالے سے بات کی اور پھر تو وہ میں پوری طرح ان کے کوشچن کو سمجھ نہیں سکا. کانسٹیپیشن پہ بھی انہوں نے کانسٹیپیشن پہ جو مسئلہ انہوں نے کہا تھا، تو کانسٹیپیشن میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہائی فائبر ڈائٹ جو ہے وہ کھائیں. تو اس میں ایک جو تو سمپل سی چیز ہے کانسٹیپیشن میں، آپ جو گھر میں جو چپاتی کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں، اگر آپ میڈیم یوز کرتے ہیں تو اس کو ہائی فائبر شروع کر دیں. ٹھیک. تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس کی کچھ اور نیچرل ریمیڈیز بھی ہیں. یہ فگز وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ فروٹ ہے، وہ ایک دو آپ اگر وہ کھا لیں تو اس سے بھی کانسٹیپیشن کافی بہتر ہوتی ہے. تو بہن کو یہ تھوڑا سا مشورہ ہے کہ جو کانسٹیپیشن کے لیے جب آپ ہائی فائبر ڈائٹ کھائیں گی تو اس سے پھر ہوا کی تکلیف زیادہ ہوگی. ٹھیک، یہ آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. لندن چلتے ہیں. لندن میں ہماری ایک سسٹر ہیں. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، میرا سوال ہے یہ، آپ کا جو ٹاپک ہے بہت اچھا ہے، اور مجھے بھی یہی پرابلم ہے. میرے معدے میں گیس ہو جاتی ہے، جیسے سوج سا پڑ جاتا ہے، اتنا زیادہ سم ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ میں گیوسکون ٹیبلٹ لیتی ہوں، گیوسکون میڈیسن لیتی ہوں تو اس سے پھر تھوڑا فرق پڑ جاتا، مگر سم ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ بالکل ہی اندر سوت سا معلوم ہوتا ہے. ایسے یہ معدے کی جگہ زیادہ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا ٹھیک ہونے کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ جی بہن، آپ کی عمر کیا ہے؟ 50. جی 50. اور اس کے علاوہ کوئی ڈائبٹیز یا کوئی بیماری؟ مجھے پرابلم کوئی 10 سال سے ہے. 10 سال سے یہ گیس کا پرابلم ہے؟ 10 سال سے یہ پرابلم ہے. تو محترمہ، آپ کی کوئی ایگزامینیشن انڈوسکوپی وغیرہ ہو چکی ہے کہ نہیں؟ جی وہ کیمرہ ڈالا تھا تو وہ تھائرائڈ نہیں ہوتا، وہ بولتے تھے کہ تھائرائڈ ہے.
नहीं, कैमरा तो मैदे का होगा ना जी? जी मैदे के लिए डाला था, मेरे को बोलते थे कि मेरा वो ब्लड टेस्ट में भी थायराइड आया था। अच्छा अच्छा, जो उसकी गोलियां वो देते हैं तो वो लेती हूँ शाम टाइम, मगर ये हर वक्त प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा ठीक हो जाती है फिर वापस ये प्रॉब्लम आती है, और जब होती है ना तो बहुत ज्यादा सोच सा पड़ा होता है, इतना बोझ और अपसेट फील करती हूँ। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहेगा इंशाल्लाह, बहुत से की मैसेजेस प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब बताएंगे। और जी हाँ, कुछ मशवरा देंगे हमारी बहन को? हाँ नहीं, इनके लिए तो ये है कि अगर गैविस्कॉन से इनके थोड़े से सिम्टम्स बेहतर होते हैं तो एक डिफरेंट काइंड का एंटासिड होता है जिसमें बबल ब्रेकर कहते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, साइमेथिकॉन बेस होता है एंटासिड। अच्छा, तो वो अगर यूज़ कर लें तो उससे भी गैस की कुछ शिकायत जो वो कम होती है। तो अगर ये आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो मैदे की जो है ना वो लेना शुरू कर दें तो जीपी के साथ आप मशवरा करके वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त दिल की जलन पे बात हो रही है, वैसे मेरे ख्याल प्रोग्राम का टाइटल गैस हमें रखना चाहिए था, बहुत सी गैस के हवाले से सवाल आ रहे हैं। अच्छा। और गैस बहुत बड़ी इशू है, मेरे ख्याल में इस पर शायद हम सारे सवालों के जवाब ना दे सके। थोड़ा सा वक्त है, अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं, एक दो सवाल हम ले लेंगे और उसके बाद डॉक्टर साहब हमें एक बार फिर कुछ एहतियाती तदाबीर बताएंगे और इलाज के हवाले से कुछ की मैसेजेस आप तक पहुंचाएंगे। तो डॉक्टर साहब एक और बात ख़ास तौर पर हमारे मुश्ताक भाई हैं, उन्होंने दूध का जिक्र किया, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए जब दिल की जलन हो, तो क्या दूध वाकई मुफीद है हमारे लिए, ठीक है? ये हमारी पूरी कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब आपको जलन हो तो दूध पिए तो उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप इसको रूल आउट कर रहे हैं? मैं इसको टोटली रूल आउट करता हूँ। इमीडिएटली आप कोई भी ठंडी चीज़ पिएंगे, ठंडा पानी पी लें, तो कुछ स्क्वाश पी लें, उससे आपको कुछ इमीडिएट रिलीफ होगी। ठीक। तो दूध पीने से ये है कि दूध इमीडिएटली तो थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा, लेकिन जब दूध जाके मैदे में जाएगा तो उसने ज़्यादा जाके वहाँ पे तेज़ाबियत प्रोड्यूस करनी है, तो वो थोड़ी देर बाद आपके वो जो सिम्टम्स हैं वो जलन के वो ज़्यादा सवियर हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको रिलीफ हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि आप दूध का इस्तेमाल हार्ट बर्न के लिए यूज़ ना करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एंटासिड आपको मिलते हैं, या गैविस्कॉन वगैरह आप वहाँ ओवर द काउंटर भी आप मिल सकता है, तो उसको यूज़ करें, तो दूध का इस्तेमाल ना करें। जी, एक नई बात आपको सुनने को मिल रही है जी, डॉक्टर साहब आज हमारी सारी जो आदतें बदल देंगे। आइए चलते हैं, वोलसोल परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवीन बहन। जी हाँ, वालेकुम सलाम। जी हाँ ब्रदर, मुझे पूछना था आपसे कि डॉक्टर साहब जी के मेरा ब्रदर है, पाकिस्तान में है ही नहीं, उनको बहुत हिचकी बहुत है, प्रॉब्लम है हिचकी की। हिचकियाँ लगना जो उनको उनकी उम्र होगी 50 साल की है जी। हाँ, हिचकी लगती है ना तो महीने जाती नहीं है जिससे नहीं। तो ठीक है, और कोई उनको बीमारी है या सिर्फ ये? जी, और कोई बीमारी है आपके भाई को? नहीं, खास और कोई बीमारी नहीं है, एक है कि उनको बुखार जो है नहीं वो बहुत रहता है, उल्टे हिचकी लगती है, उसके साथ उल्टी आती है। ठीक है जी, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वोलसोल से फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ, ये भी इसका लिंक है कोई हार्ट बर्न या गैस या? हिचकियाँ और हिकअप्स जो है, ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये थोड़े से कनेक्टेड भी हैं। अच्छा। लेकिन हिचकियों में और हिकअप्स में कुछ आपकी इरिटेशन होती है, ये जो मसल है डायफ्राम का, उसकी कोई इरिटेशन होती है। अच्छा। और एसिड का भी मसला हो सकता है, तो उसमें सिंपली तो पहले अगर वो पाकिस्तान में है तो पहले उनको चाहिए कोई एक ये स्टमक बग होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई उसको कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो स्टमक बग का सिंपल सा टेस्ट होता है कि वो चेक कर लें कि अगर उनको इन्फेक्शन है कि नहीं, तो उसका सिर्फ 1 हफ्ते का इलाज है, 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं और उसके साथ एक फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग ड्रग देते हैं, तो वो मुकम्मल उसका इलाज 1 हफ्ते में हो जाता है। तो पहला तो ये अगर वो कोशिश करें, तो उसके बाद दूसरा ये मशवरा उनको होगा कि अपना वो अल्ट्रासाउंड स्कैन एब्डोमेन का करवा के देखें को कहीं जिगर के करीब या मैदे के करीब कहीं कोई और मसला ना हो जिसकी वजह से इरिटेशन होती हो, उनको हिचकियाँ वगैरह हो। बिल्कुल। हमारे एक सिस्टर हैं जी ड्यूसबरी से, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। हाँ
जी वालेकुम सलाम ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी जी वालेकुम सलाम जी बहन क्या कहना चाहेंगे मैं डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है मैं काफी अरसा हो गया 35 साल हो गए मैं ऑपरेशन कराया पाकिस्तान से केड़ा ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन करवाया तुमने जी 35 साल में हो गए ने जी बहन मतलब ऑपरेशन आपका टीवी की आवाज अगर कम कर दें अच्छा करनी है तो पूछना चाहते हैं कि ऑपरेशन किस चीज का है मैं दसन लई हां डॉक्टर साहब ऑपरेशन मैं कराया सी बच्चे मेरे दी प्रॉब्लम सी ते इस गल वास्ते मेरा उन ऑपरेशन कीता सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰਾ ਟਾਂਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਧਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੌਂਸਲੇ में अच्छा ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 28 ਸਾਲ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਜੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਆਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਡਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਡਕਾਰ ਮੈਨੇ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਡਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10-10 ਡਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਨ ਸਕੀਨ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਨੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਲੋਜ਼ੋਪਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਥਰਾਟਸ ਦੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ 2 ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਡਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਸਖਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੱਲੇ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਢਿੱਡ ਚ ਵੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਇhtiyat ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਾ ਨਾ ਆਂਦੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਐਡਾ ਖੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਸ਼ਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਸ ਡਕਾਰਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਗੈਵਸਕੋਨ ਮੈਂ ਪੀਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 1 ਵੀਕ ਆਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਧ ਲਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇhtiyat ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम देखते रहो इंशाल्लाह ये गल होएगी जी हाँ हमारी बहन ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से बताया वो कह रही थी कि 35 साल पहले जब प्रेगनेंसी के दौरान उनका ऑपरेशन हुआ था तो हर्निया उन्होंने बताया था तो उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया डकार बहुत ज़्यादा आते हैं और बार बार आते हैं ऑपरेशन से उनको डर है क्योंकि कई ऑपरेशन हो चुके हैं और अब एक और ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं तो क्या आप मशवरा देंगे उन खाने में कोई एहतियात नहीं करते तो एहतियात को भूल जाएं पहले तो मेरा मशवरा ये होगा कि बहन को कि वो खाने में थोड़ी सी एहतियात करें और खाने के पोर्शन थोड़े से कम कर दें 2 रोटी के बजाय 1 कर दें अगर 1 खाती हैं तो आधी कर दें और रात को ज़रा लेट से खाने के बाद लेट से सोएं बिल्कुल तो हर्निया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अगर पेट का दूसरा हर्निया है जो जिसमें वो बल्ज सी हो जाती है
تو اس کا تو آج کل بہت ایزی سمپل علاج ہے. اچھا, تو اس کے لیے آپریشن تو نہیں ہوتا؟ کیا آپریشن ہی ہوتا ہے, اس کا آپریشن ہی ہوگا, آپریشن ہی ہوگا, اس کا کوئی میڈیکل. لیکن میرے خیال میں یہ گھبرائی ہوئی کہ پتے کا بھی ان کا آپریشن ہوا تھا, پریگننسی کے دوران بھی آپریشن ہوا تھا, تو کہہ رہے میرا پیٹ جو ہے یہ آج کل تو جی آپریشنس جو ہیں کی ہول چل رہے ہیں. ہاں, تو اس میں وہ آسان ہے, بہت آسان ہے. اس میں نہ وہ آپ کو اسکارنگ کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کا اور آپریشن ہوا ہے. تو اگر تو آپ کے ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں آپریشن کروانے کا, تو ان سے بس یہ پوچھیں کہ میں یہ کی ہول سرجری کروانا چاہتی ہوں. تو آپ اگر تھوڑا سا ٹریول بھی کر لیں, 20-25 میل دور کوئی نہ کوئی سینٹر ہوگا آپ کے گھر کے قریب, تو کی ہول سرجری ہے وہ بہتر ہے. جی بہن اے یاد رکھنا کی ہول سرجری, کی ہول سرجری وہ آپریشن جہاں نا ذرا وہ کٹ قسم کا ہوتا, ذرا بہتر ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہم دے چکے ہیں, لیکن بہت سی باتیں بھی ہم نے کرنی ہیں احتیاط کے حوالے سے. فروٹ اور سبزیاں کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کھانے میں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ کیا؟ ایک تو آپ نے کہا کم کھائیں, لیکن جو کھائیں وہ کیا کھائیں؟ اچھا, وہ پہلے میرا خیال وہ گیس کا کافی, گیس کا بھی ختم ابھی ختم نہیں ہوا, تو تھوڑا سا میں اگر گیس پہ میرے خیال میں پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا, لیکن ذرا جلدی سے بتا دیجیے گا کیونکہ پروگرام ختم ہونے میں تھوڑے ہی وقت. جن لوگوں کو تو ہوا خارج زیادہ ہوتی ہے, اس میں میری ان کی گزارش ہوگی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, ایشین کمیونٹی, اس میں لیکٹوز انٹالرنس بہت زیادہ ہے. اچھا اچھا, کہ ہمیں جو بچپن میں جو گیسٹرونٹرائٹس وغیرہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ہمارے جسم کی جو صلاحیت ہے دودھ اور دودھ کی چیزوں کو جذب کرنے کی, وہ کم ہوتی ہے. تو اس کے جو جنہیں ہوا کی تکلیف اور گیس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ دودھ بھی پھر زیادہ پیتے ہیں, تو انہیں گیس کی تکلیف اور زیادہ ہوگی. تو ان کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ وہ سمپلی 2 ہفتے کو دودھ کی چیزیں سب بند کر دیں, سویا ملک یوز کر لیں. اچھا, اس سے گیس کی تکلیف جو ہے ان کی بہت بہتر ہو جائے گی. تو پھر یا تو پھر آپ کنٹینیوسلی سویا ملک یوز کریں, یا پھر جو دودھ کی چیزیں ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ کم کر دیں. تو دوسرا اس میں گیس کے بارے میں ایک اور تھوڑا سا مشورہ ہے ناظرین کو, کہ آج کل جو ہر چیز میں یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے, ساربیٹول جس کو کہتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا معدے میں اور چھوٹی آنتڑی میں. تو یہ اس کی فرمنٹیشن ہوتی ہے اور اس سے کافی گیس پروڈیوس ہوتی ہے. تو جن حضرات کو گیس کا مسئلہ ہے, وہ آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے کھانا بالکل بند کر دیں. آج کل بہت ہی شربت میں, گیس کولیز میں, ہر چیز میں آرٹیفیشل سویٹنر آ رہا ہے. تو جن کو گیس کی شکایت ہے کہ وہ پلیز اس کا استعمال بند کر دیں. ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے یہ مشکل ہوگا, کیونکہ تو وہ تو کھاتے ہی یہ آرٹیفیشل سویٹنر ہے. ان کے لیے بھی, ان کے لیے مشکل. اچھا, پروگرام ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت ہے, احتیاط کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں مشورہ دیں کہ ہمارے بہن بھائی کو کیا کوئی فروٹ ہیں جو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہیں, ہمارے ہاضمے کے لیے یا ہمارے ہارٹ برن کے لیے, کہ کوئی فروٹ بھی بہتر؟ فروٹ کا ماشاءاللہ جی میری تو فیملی کا پاکستان میں فروٹ کا بزنس ہے. ٹھیک ہے, مجھے تو یہاں پہ کچھ تازہ فروٹ نہیں ملتا. تو فروٹ میں جو احتیاط ہے کہ یہ جو سٹرس فروٹس ہیں, تو وہ کھٹے فروٹ جو ہیں وہ معدے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. سو اورنجز لیمنز وغیرہ ان سے احتیاط کی جائے, باقی فروٹ جو وہ ٹھیک ہیں. تو ادھر کچھ ویجیٹیبلز میں بھی آپ کے جو کیبج ہے, برسل سپراؤٹ ہے, بروکلی ہے, لینٹلز ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گیس بہت پروڈیوس کرتی ہیں. چنے کی دال, چنے ساری دالیں جو ہیں ساری دالیں, کیبج, بروکلی اور برسل سپراؤٹس ہیں. تو باقی فروٹ جو ہیں وہ صحت مند ہیں, وہ آپ کھا سکتے ہیں. جی, کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے بہن بھائیوں کو آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ میرا ایک تو یہی مشورہ ہے کہ ہم نے پہلے پروگرام کے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ الارمنگ سمٹمز ہوتے ہوں, تو الارمنگ سمٹمز میں دوبارہ پھر ایکسپلین کر دوں گا کہ اگر تو آپ کھانا کھا رہے ہیں اور خوراک جو ہے اٹک رہی ہے خوراک کی نالی میں, تو آپ امیجیٹلی اپنے جی پی کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو اس کے لیے کوئی ٹوٹکا وغیرہ استعمال نہ کریں, کوئی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن ہے وہ یوز نہ کریں. پھر اگر آپ کو کچھ وامٹنگ ہو رہی ہے بلڈ کی, یا آپ کو کالے پخانے, بلیک سٹولز آ رہے ہیں, وہ بھی بلیڈنگ کی ایک علامت ہے, تو وہ بھی امیجیٹلی آپ ایون ایمرجنسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں. تو ایک دو اور سمٹمز ہے کہ ابڈومینل, آپ کے پیٹ میں اگر آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے, یا پھر کسی کو یرقان ہو گئے ہیں, تو یہ جو علامات ہیں تو ان کو پلیز ان کے اوپر نہ بیٹھیں, تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ امیجیٹلی مشورہ کریں
تو ود ان 2 weeks آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں آپ کو ریفر کر دیں گے اس کی جو فردر انویسٹیگیشنز ہوگی. تو میرا آخری پیغام ہمارے بھائیوں کے لیے ہوگا کہ آپ پلیز اسموکنگ جو ہے یہ چھوڑ دیں. اور اسموکنگ کی بات آپ نے کی ہے وہ چھوڑ دیں. اور علاج بھی آپ نے جو علاج بتایا کہ کچھ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں, کچھ کر سکتے ہیں آپ, لیکن سب سے اہم بات ہے کہ خاص طور پر آپ نے جو کہا ہے کہ کچھ خطرناک علامات ہیں, ان کا تھوڑا سا ذکر کر دیجیے کہ کون کون سے علامات جو ہیں اس میں. اگر فوڈ اٹیک کر رہی ہے, بلڈ کی وامٹنگ ہو رہی ہے, بلیک سٹولز ہو رہے ہیں, ایبڈومینل آپ کو کوئی میس فیل ہو رہا ہے, یا پھر آپ کو یرکان ہے, آنکھیں تھوڑی سی پیلی ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ تو آج کا پروگرام تھا, لیکن ایک بات میں نے آپ سے کرنی باقی تھی, کیونکہ آپ نے بہت سی جو آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے, APPS UK کا ہم نے ذکر کیا, اس کے آپ ممبر ہیں. علامہ اقبال میڈیکل کالج کی علمنائی کہ آپ اس کے لیے بھی ایگزیکٹو ہیں اس کے. اور ایک چیز ہم نے ذکر نہیں کیا, ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ہاشم ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ پاکستان میں کہاں پر یہ ہاسپٹل ہے ان کا؟ یہ جی میں اس سال گیا تھا پاکستان میں, تو میں اسپیشلی یہ ہاسپٹل وزٹ کیا تھا. یہ کھاریاں کے قریب, کھاریاں سے تقریباً 10-12 میل ایک بہت ہی چھوٹا سا ولیج ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے کولیگس ہی ہیں, ڈاکٹر ادریس اوان یہاں پہ کنسلٹنٹ ہیں سرے میں, تو یہ ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. تو وہاں پہ بہت ہی انہوں نے بیسک فیسلٹیز مہیا کی ہوئی ہیں. ساری جو یعنی کہ بیسک آپریشنز ہیں, ایکس ریز ہیں اور ادویات وغیرہ ہیں, وہ انتہائی کم قیمت کے اوپر وہ مریضوں کو وہاں پہ مہیا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا بہت ہی اچھا یہ ہاسپٹل ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی کولیگ ہیں UK میں وہ سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت ڈالے. آمین سب آمین. اور ڈاکٹر اشفاق احمد, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آج دل کی جلن کے حوالے سے بات کی. یہ وہ جلن تھی جو معدے سے شروع ہوتی ہے, یہ وہ دل کی جلن نہیں جو اکثر جلن ہوتی ہے کسی کو خوش دیکھتے ہوئے, کسی کو اچھا دیکھتے ہوئے, اور آپ جیسے لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہوئے جب لوگ جلتے ہیں, تو وہ جلن کی بات ہم نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس جلن کی بات بھی کبھی کر لیں گے, کبھی کریں گے, اس کی بھی کریں گے. لیکن میرے خیال میں چاہوں گا کہ گیس جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے سوال ابھی تک آ رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایک پورا پروگرام شاید اس پہ کریں, اور کچھ ٹاپک جو ہیں, کیونکہ آج تو جنرلی ہم نے بات کی تھی, لیکن بہت سے اس پہلو پہ, اور ماشاءاللہ آپ کا اسپیشلزم جو ہے وہ کافی ایکسپینڈڈ ہے, اس پہ بہت سے ٹاپک بھی ہیں, تو ہم بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کسی اور دفعہ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنیں, اس میں تشریف لائیں. میں اپنی طرف سے امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ورسٹرشائر سے آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں آپ نے تعلیم حاصل کی. 1991 سے آپ ہاؤس آفیسر کے طور پر برطانیہ میں آپ کا پہلا جاب تھا. 2004 سے میرے خیال میں آپ ورسٹرشائر میں NHS میں کام کر رہے ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں, اور ماشاءاللہ 10 آپ نے پیپر جو ہیں لکھے ہیں, اور آپ کی جو قابلیت ہے اس کا اندازہ آج جس انداز سے آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام کیے, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے, امہ چینل کی طرف سے, اور تمام بہن بھائیوں کی طرف سے. بہت بہت شکریہ جی. بہت بہت شکیل بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں تو صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ سب تیرا کرم ہے آقا, کی بات اب تک بنی ہوئی, بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور اس سے خوبصورت میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور مہمان, ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا اور اپنے خاندان کی صحت کا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.